اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آج ہمارا موضوع گفتگو وہ کام ہے کہ جن کاموں سے انسان کے روزی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے کام ہیں کہ جو کام کرنے سے انسان کا رزق بڑھتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کاموں میں سے پہلے نمبر پر جو کام ہے وہ تعقیبات نماز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب نماز پڑھے تو نماز پڑھنے کے بعد نماز کی تعقیبات بھی ضرور پڑھ لیا کرے۔ تعقیبات نماز ان دعاؤں کو کہا جاتا ہے کہ جو دعائیں نماز پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ تعقیبات نماز مستحب ہے، لیکن تعقیبات نماز کے پڑھنے سے انسان کے روزی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تعقیبات نماز مختلف ہیں اور مختلف کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کتابوں میں سے ایک کتاب مفاتیح الجنان بھی ہے اور دوسری کتابیں بھی ہیں کہ جو آپ کو بازار میں مل جائیں گی۔ ان میں مختلف تعقیبات نماز ذکر ہوئی ہیں۔ اگر آپ مسلسل 5 وقت ہر نماز کے بعد تعقیبات نماز پڑھیں گے تو آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر گھر کے صحن میں جھاڑو دینا۔ گھر کے صحن میں جھاڑو دینے سے بھی انسان کے روزی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھنے سے آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ النظافۃ من الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان صفائی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے پورے گھر کو، خاص طور پر گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھا کریں۔ اس سے آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد صبح سویرے رزق کی تلاش کرنا۔ رزق کی تلاش کرنا، صبح جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو ضروری کام مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے رزق کی تلاش میں نکلیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صبح کے وقت سوئے رہیں، کیونکہ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ صبح کے وقت انسان کا رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صبح کے وقت اپنے کام مکمل کر کے رزق کی تلاش میں نکل جائیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ جو دفتر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دفتر ہی دیر کھلتا ہے تو وہ اپنے مقررہ وقت پر جا سکتے ہیں اپنے دفتر، لیکن عموماً جو لوگ دفتر نہیں جاتے یا کوئی ان کا کام پر جانے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ صبح سویرے روزی رزق کی تلاش میں نکل جائیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صبح سویرے اپنے کام کاج پر جائیں اور روزی رزق کی تلاش میں رہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر خیانت نہ کرنا۔ خیانت کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ کسی کاروبار میں کام کر رہے ہیں، کسی کی دکان پر ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خیانت نہ کریں، یا کوئی چیز آپ کو بطور امانت دی جا رہی ہے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ اگر آپ خیانت نہیں کریں گے تو آپ کی روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ واش روم میں نہیں بولنا چاہیے۔ جب آپ واش روم میں جائیں تو واش روم میں بات نہ کریں۔ واش روم میں گفتگو کرنا، بات کرنا مکروہ ہے اور اس سے انسان کے روزی رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ آپ جب واش روم میں جائیں تو خاموش بیٹھے یا ذکر خدا میں مصروف رہیں۔ ممکن ہے کوئی دوست کہے کہ واش روم تو ایک گندی جگہ ہے، ہم کیسے خدا کا ذکر کر سکتے ہیں؟ آپ خدا کا ذکر واش روم میں کر سکتے ہیں، اور بہت سی دعائیں بھی بیان ہوئی ہیں کہ جو آپ واش روم میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ واش روم میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ واش روم میں بات کرنے سے انسان کے روزی رزق میں تنگی واقع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ارشاد رب العزت ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ ہر حال میں انسان کو خدا کا شکر کرنا چاہیے، شکر الہی میں مصروف رہنا چاہیے۔ شکر الہی انجام دینے سے بھی انسان کے روزی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ دسترخوان سے چن کر کھانا۔ جب آپ کسی دسترخوان پر بیٹھیں تو جو ذرات، کھانے کے جو ذرات دسترخوان پر گر جائیں
تو ان ذرات کو اٹھا کر کھانے سے بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا چاول گر گئے یا روٹی کے ٹکڑے گر گئے دسترخوان پہ، تو آپ کو چاہیے کہ چاول یا روٹی کے ٹکڑے جو دسترخوان پر گرے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے اٹھا کر کھا لیا کریں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں اور دسترخوان سے اٹھا کر نہیں کھاتے۔ اس سے یعنی دسترخوان سے اٹھا کر نہ کھانے سے انسان کے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ دسترخوان پر کھانا کھانے لگے تو جو ذرات گر جائے، جو روٹی کے ٹکڑے گر جائے، جو چاول گر جائے، دسترخوان سے اٹھا کر کھا لیا کریں۔ اس سے آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اقربا کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے انسان کے رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کوئی اچھی چیز پکا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو دیا کریں، اور اس میں اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا کریں۔ اس سے بھی آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہوگا، اور جو شخص اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، تو اس کی عمر بھی کوتاہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم کوشش کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ رکھا کریں، صلہ رحمی کیا کریں، اور اس سے روزی رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مل بانٹ کر کھانا، مل کر کھانا چاہیے، فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تنگ نظری نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اپنے پاس لے کر خود ہی کھانا شروع کر دیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، یا جو بھی وہاں پہ موجود ہوں لوگ، ان کو بھی اپنے کھانے میں شامل کیا کریں۔ اس سے آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد استغفار کرنا، استغفار کرنے سے بھی انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ استغفار کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، یہ ذکر اپنی زبان پر رکھا کریں۔ اس سے بھی آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ مسلسل استغفار میں مصروف رہا کریں، طلب مغفرت کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے۔ مثلا آپ کے روزی رزق میں تنگی ہو گئی، تب بھی استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کی وجہ سے آپ کی روزی میں تنگی کر دی ہے، اس لیے آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اس سے بھی آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اذان دہرانا، جب مسجدوں میں اذان ہو رہی ہو تو جو اپنے گھروں میں موجود ہیں لوگ، انہیں چاہیے کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کا تکرار کریں، اذان کو دہرائیں۔ جب مؤذن اذان دے تو آپ بھی تکرار کیا کریں، اس سے بھی آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہوگا۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اذانیں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیا تمام اذانوں کو دہرانا چاہیے؟ نہیں، صرف ایک اذان کو آپ دہرا لیں تب بھی کافی ہے۔ آپ ایک اذان کو دہرا لیں گے تو آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ لالچی نہیں ہونا چاہیے، انسان کو لالچ نہیں کرنی چاہیے، لالچ بری بلا ہے، لالچ سے دور رہنا چاہیے۔ فرض کر لیں کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک چیز ہو تو وہ لالچ کرے کہ اسی طرح کی دوسری چیز بھی اس کے پاس آ جائے، اسے لالچ کہا جاتا ہے۔ لالچ کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ رزق میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے لالچ نہیں کیا کریں، لالچ نہیں کریں گے تو آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کھانا چاہیں، جس جگہ پر بھی جائیں تو اپنے ہاتھ ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کے روزی رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ یہ وہ چند چیزیں تھیں کہ جن چیزوں سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام مومنین کرام کوشش کریں کہ ان باتوں پر عمل کیا کریں، کیونکہ ان سے آپ کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے روزی رزق میں اضافہ فرمائے اور ہماری پریشانی حل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد۔